میرے حضرت جی سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا میری فیملی کے ساتھ 2 بچے ہیں اور ہسبینڈ، ان میں ہمارا پاکستان جانے کا ارادہ ہو رہا ہے نیکسٹ منتھ میں. تو حضرت جی اس کے لیے پلیز کچھ بتا دیں کہ ہر طرح سے ہم لوگ پر میں بھی ہر طرح سے خیر و عافیت رہے، اور وہاں جا کے اپنے کراچی میں جس طرح کے حالات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہر طرح سے حفاظت اور خیر و عافیت رہے بچوں کی، اور ہم سب کی طبیعتیں بھی ٹھیک رہیں اور ہم لوگ خیر و عافیت سے گھر واپس آئیں یہاں پہ. اور دوسرا سوال یہ ہے حضرت جی کہ میرے ساتھ یہ ایشو ابھی، حالانکہ مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن ابھی کچھ عرصے سے میری اسکن میں بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہے، وہ بھی فیس کے اسکن میں زیادہ ہو رہی ہے، اور اتنی زیادہ ایچنگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے کہ وہ ایک پیچز سے بن گئے ہیں. جہاں پہ بھی کھجلی ہوتی ہے وہاں پہ پیچز بن جاتے ہیں، ریشز پڑ جاتے ہیں آنکھ کے اوپر، آئیلٹس کی جگہ میں، چیکس میں، ماتھے پہ، ہر جگہ اس طرح سے. اور اب یہ جو ہے آہستہ آہستہ میرے ہینڈس میں بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. میں اتنی کریمس لگا چکی ہوں، یا مطلب زیتون کا تیل یا جو بھی ہوتا ہے، اولیو آئل وغیرہ، مجھ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. زیادہ ہر وقت ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب میں کچن کے کام کرتی ہوں، بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پلیز اس کے لیے مجھے بتا دیں کچھ. بہت شکریہ. جی ہاں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ لوگ اپنے وطن جاتے ہیں، خوشی خوش جاتے ہیں، بغلے بجاتے جاتے ہیں، لیکن پاکستان پر ایسی کوئی آزمائش ٹوٹی ہوئی ہے کہ جو بھی پاکستانی پاکستان جاتا ہے تو اس سے پہلے دعائیں کرتا ہے، استخارے کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میدان جنگ میں جا رہا ہے. جیسے ابھی آپ بتا رہی زندہ سلامت واپس آ جائیں. وہ مجھے بڑا اچھا نعرہ لگتا ہے. وہ کبھی نعرہ لگتا تھا پاکستان زندہ باد، تو اس میں جوک بنایا ہوا پاکستان سے زندہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ. تو یہ ملک کی کے اندر جو حکمرانوں کی اور وہاں کے اہل اقتدار کی بد نصیبی ہے کہ اس ملک کو اس نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ خود ملک کے باسی جو جن کی مٹی وہاں کی ہے، بجائے اس کے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑیں، وہ خوف زدہ ہو کے جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، زندہ بچ کے آ جائیں، بیمار نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کے لیے، ان کے حکمرانوں کے لیے یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر قہر ہے کہ پاکستان آج 70 سال میں بھی ایسے مقام پہ نہیں کھڑا کر سکے کہ جبکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ قدرتی وسائل کی کمی ہے، نہ بیرونی امدادوں کی کمی ہے، لیکن پاکستان آج بھی اسی فقر و فاقہ اور پریشانی کے منزل پہ کھڑا ہے. انتہائی دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس کو ظاہری بات جو خوشحالیاں دے، اور ہم ہنستے کھیلتے خوشی خوشی وہاں جائیں اور خوشی خوشی آئیں. جیسے ابھی آپ خوف ظاہر کر رہی ہیں، آپ ایک نہیں، ہر دوسرا آدمی جانے سے پہلے مجھے یہ درخواست کرتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، پاکستان کو سلامت رکھے اور برے لوگوں سے اس کو پاک کر دے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کہ پاک لوگوں کی زمین، اس کا پاکستان کا معنی یہی ہے. تو اللہ اس کو پاک لوگوں کی زمین بنا دے، اور جو ناپاک ہیں اللہ ان کو پاک کر دے. اس لیے اللہ ناپاک کی نہ نکال دے، پاک رہ جائے، ہے نہ نکال دے. نہ نکالنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے دربار میں نہ ہے ہی نہیں، وہاں سے سب کچھ ملتا ہے. تو اللہ اس نہ کو مٹا دے، پاک رہ جائے، اور پاک لوگوں کی زمین حقیقت میں بن جائے، اور ہم جو ہے اس پاکستان میں جانے میں فخر محسوس کریں، اس کے ساتھ منسوب ہونے میں فخر کریں. اور آج حالت یہ ہے کہ دنیا میں ہم کہہ دیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو فوراً ہم اس کی طرف سے پورا ریئیکشن دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان نہ رہا، ایک بدنام خطہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم ملک کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں سے اس کو محفوظ رکھے. تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ 41 ٹائم زور کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ جو ہے اس کا اہتمام رکھیں، وہاں بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہر طرح کی حفاظت اور عافیت رہے گی. اور جو دوسرا سوال ہے بڑا اہم ہے اور اکثر لوگوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک بوٹل لیں جس میں 8 گلاس پانی اس میں آ جائے. اس پانی کے اندر جو ہے آپ نے 1 گلاس عرق گلاب وہ مکس کر لینا ہے، گویا کہ یوں 9 گلاس پانی بن گیا. اس کے اوپر جو پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیں. سورۃ بینہ تلاوت کرنی ہے آپ نے، اور سورۃ بینہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دینا ہے. دن بھر آپ نے اسی پانی میں سے پینا ہے، رات تک وہ بوتل کا پانی پورا کر لینا ہے، اگلے دن نیا پانی ڈال لینا ہے. یہ آپ 41 دن پابندی سے کر لیں، آپ دیکھیں آپ کی جلد کی کوئی بیماری نہیں رہے گی، کوئی ایچنگ نہیں ہوگی. انشاءاللہ بہت ہی مجرب اور حیرت انگیز وظیفہ ہے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں.